بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام 4 نیوز وتھ خواجہ صاحب کے ساتھ میں ہوں خواجہ عدنان۔ ہمارے دیکھنے والے تمام ویورز سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں پہلی خبر کی جانب۔ جناب نریندر مودی صاحب آج بروز بدھ اسرائیل کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس چیز کی بازگشت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نریندر مودی جو ہے وہ ایک اہم دفاعی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، جس میں آئس بریکر میزائل، اسپائس بم اور ہیرون ڈرون بھی شامل ہیں۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی آج بدھ کے روز سے اسرائیل کے دو روزہ دورے کا آغاز کرنے والے ہیں۔ اس کے دوران فورس کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان اہم دفاعی معاہدے پر دستخط ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا اسرائیل کا یہ دوسرا دورہ ہوگا۔ فورس انڈیا کے مطابق انڈیا اسرائیل کے ساتھ مجموعی طور پر $8.6 بلین کے دفاعی معاہدے کرنے جا رہا ہے، جن کے تحت اسپائس 100 پریسس گائیڈ بم، ہوا سے زمین پر مارنے والے میزائل، بیلسٹک میزائل اور آئس بریکر میزائل سسٹم خریدے جائیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی کے دورے کے دوران اسرائیل کے ساتھ جن اہم دفاعی معاہدوں پر دستخط کیے جا سکتے ہیں، ان میں جدید ڈرونز کی خریداری بھی شامل ہے۔ ان معاہدوں کے تحت انڈیا اس بات پر زور دے سکتا ہے کہ اسرائیل ڈرون انڈیا میں ہی تیار کرے، یعنی کہ مودی جو ہے وہ انڈیا کی ڈرون فیکٹری جو ہے وہ اپنے ملک میں لے کے آنا چاہتا ہے، تاکہ جو اسرائیلی ڈرونز ہیں ان کی جو اندرونی ساخت ہے اس کے متعلق جو ہے ان کو پتہ چل سکے اور ان کے لوگ جو ہے اس چیز کو کاپی کر سکیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کی کتنی سبکی ہوئی ہے اس چیز میں کہ ان کی جو ایگزیبیشن تھی اس میں انہوں نے چائنیز جو ہے وہ چلا دیا ڈاگ جو ہے، تو پھر اس کے بعد ان کو پتہ چلا پوری دنیا میں اور ان کی یونیورسٹی نے اس چیز پہ معافی بھی مانگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا کا ہر حربہ جو ہے وہ ناکام ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری پاکستان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ $33 کروڑ کا انخلا جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے۔ تریحی بلندی کے بعد پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اچانک 12% کی تنزلی کی وجہ سے گر گئی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان تسلسل سے برقرار ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ سونے کی قیمت بھی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ منگل کے روز 100 انڈیکس میں مزید 1433 پوائنٹ کی کمی بھی دیکھی گئی تھی، اور جس کے بعد انڈیکس جو ہے وہ 1662 پوائنٹ تک سطح تک پہنچ چکا ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں گزشتہ مہینے کی آخری ہفتے سے مندی کا رجحان جو ہے وہ کاروبار میں چل رہا ہے۔ مارکیٹ کا انڈیکس پوائنٹ جو ہے وہ 19 لاکھ پوائنٹ کی بلند ترین سطح سے 16,60,000 پوائنٹس کی سطح تک نیچے آ چکا ہے۔ صرف ایک مہینے میں انڈیکس جو ہے وہ تقریباً 12% جو ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ اس کی کمی جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے۔ کیا یہ محض صرف اتفاق ہے مارکیٹ کا گرنا، یا پھر اس میں کچھ مارکیٹ کے کریش ہونے کا اشارہ جو ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے؟ اس وقت یہی سوال جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے کہ سرمایہ کاروں کے ذہنوں میں یہ چیز گردش کر رہی ہے کہ جناب پاکستان میں آنے والا وقت جو ہے وہ کیسا ہوگا انویسٹمنٹ کے لحاظ سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اثر جو ہے وہ ایک تو سیاسی جو عدم استحکام ہے، اور دوسرا جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ حالیہ جو جھڑپیں چل رہی ہیں اس وقت، یہ اس کا بہت اہم کردار ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بہت گراوٹ کا شکار ہے۔ تو یہ ایک ہی مہینے کے اندر بہت زیادہ مارکیٹ کا گر جانا جو ہے یہ بڑی عجیب سی علامات کو جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے۔ دوسری طرف پاک افغان سرحد پر لڑائی جو ہے اور کشیدگی جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ پاکستان اور افغانستان فورسز کے درمیان سرحد پر فائرنگ جو ہوتی ہے، دونوں فریق جو ہیں وہ ایک دوسرے پر اس کا الزام لگاتے ہیں۔ یہ جھڑپیں پاکستانی جو ہے فضائی حملوں کے بعد جو ہیں وہ شروع ہوئی ہیں۔ پر تازہ ترین جھڑپیں اس ناکام معاہدے اور جزوی ہتھیار بندی کے بعد واضح ہوئی ہیں، جو اکتوبر 2025 میں دونوں ملکوں کے درمیان طے پایا گیا تھا۔ پاکستان کے فضائی حملے جو ہوئے ہیں اس میں وہ ایک اثرات دیکھے جا رہے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان کے مشرقی حصے میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانے پر جو فضائی حملے کیے تھے، تو اس وقت پاکستانی گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ ان حملوں میں کم از کم جو ہے ہم نے 80 عسکریت پسند جو ہے ان کو ہلاک کیا ہے، اور جنہیں TTP اور داعش خراسان کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کیا جا رہا تھا۔ دوسری طرف افغان حکومت جو ہے طالبان جو ہے انہوں نے اس چیز کی جو ہے وہ سخت مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ حملوں میں بچے اور خواتین جو ہیں اور عام شہریوں کا بھی قتل کیا گیا ہے، لیکن پاکستان نے ان دعووں کو بے بنیاد اور جھوٹا کہہ کر مسترد کر دیا ہے۔ مہاجرین اور اقتصادی دباؤ کے تحت افغانستان میں واپس لوٹنے والے بڑی تعداد میں جو ہے وہ افغانیوں کا رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور ایران سے لاکھوں افغان مہاجرین جو ہیں وہ واپس افغانستان جا رہے ہیں، جس سے افغانستان کی معیشت پر بہت دباؤ پڑ رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے پاکستان نے افغانستان کی سرحد جو ہے وہ بند کی ہوئی ہے، اور پاکستان سے کسی قسم کی درآمدات برآمدات جو ہے وہ افغانستان میں نہیں ہو رہی۔
تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان کی اندرونی سیکورٹی کی جو صورتحال ہے وہ بھی اس وقت بہت سخت خراب ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ غذائی بحران آنے کا وہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی اندرونی سیکورٹی جو ہے وہ عسکریت پسندوں کے حملوں میں جو ہے وہ اضافہ ہونے کا جو ہے وہ خدشہ ہے، اور پاکستان کو اس وقت جو ہے پاکستانی فورسز کو جو ہے وہ مکمل طور پر ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر نبیہہ نے میزبان فضا علی کے رمضان پروگرام میں اپنے شادی شدہ تعلقات پر بات کی۔ اس کے بعد ان کے انٹرویو کی ویڈیو پر اداکارہ میشی خان نے مزاحیہ آواز ویژن بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔ یہ وائرل ویڈیو جو ہے وہ بحث کا حصہ بن گئی اور لوگوں نے اس پر مختلف رائے بھی دینا شروع کر دی۔ ان کے شوہر حارث کھوکھر نے بھی عوامی طور پر جواب دے دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر نبیہہ جو ہے وہ مبہم رویے اور عدم برداشت کے علامات جو ہیں وہ ظاہر کر رہی ہیں، اور ان کے درمیان کوئی ایسا سنگین اختلاف نہیں ہے۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ ان کے شوہر نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر نبیہہ جو ہے وہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اور اپنا سامان لے کر گھر سے جو ہے وہ چلی گئی ہیں، اور انہوں نے الزامات یہ لگائے ہیں کہ ان کی جو ساتھ صاحب ہے ان کے ساتھ ان کی نہیں بن رہی، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ ابھی ان کی ایک خاص سیکرٹ آڈیو جو ہے وہ بھی لیک ہوئی ہے جو فضا علی کے ساتھ، لیکن ڈاکٹر نبیہہ نے اس کو یہ رد کر دیا ہے کہ یہ ان کی ایک پرانی آڈیو ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔